ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے اندر بہت سارے خواب دیکھتا ہے۔ کسی کے خواب چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اسباب کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر خواب بنتا ہے، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان خوابوں کو حقیقت میں اتار دے، ان خوابوں کی تعبیر اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھے۔ لیکن بہت سارے خواب ہمارے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ صبر نہیں کر پاتے جو کسی بڑے خواب کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے خواب کی ڈوری رب محبت کو تھما دیتے ہیں، اپنے خوابوں کو رب محبت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خواب کی حقیقت تک لے جاتے ہیں۔ مختلف ٹرائل سے گزار کے لے کے جاتے ہیں، لیکن لے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک خواب تھا۔ لیکن بعد میں جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، مصر کے عزیز بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، اور ان کے بھائی، ان کے والدین ان کے پاس مصر چلے گئے، اور جا کر ان کے سامنے وہ جھک گئے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے تعبیر میرے بچپن کے خواب کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچپن کے خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، اس دوران کتنا عرصہ گزرا؟ تو بعض علماء کے نزدیک 40 سال، بعض کے نزدیک 60 سال۔ تو 40، 50، 60 سال کا عرصہ لگا ہے ایک خواب کو حقیقت دینے کے لیے، ایک خواب کی تعبیر آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے 60 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس عرصے کے دوران کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی ہی بجلیاں کڑکیں، کتنی ہی آندیاں اور طوفان آئے، کہ بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، بچپن میں گھر سے نکال دیے گئے، کنویں میں رہنا پڑا، مصر کے بازار میں بکتے رہے، تہمتیں لگیں، والدین سے دور رہے، جیل میں کئی سالوں تک قید کی زندگی گزاری۔ یہ کہنے میں تو 1 منٹ کی بات ہے، لیکن جو انسان ان سب مراحل کو سہ رہا تھا، اس سے جا کر پوچھئے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابدی عزت دینی ہوتی ہے، جن کے نام کے چرچے قیامت کی صبح تک لوگوں کی زبانوں پہ رہتے ہیں، اور ان کا نام لیتی ہوئی زبان مٹھاس محسوس کرتی ہے، جیسے آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبان خدا کی قسم میٹھی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خواب کو حقیقت بنانے تک صبر درکار ہوتا ہے۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سورہ یوسف علیہ السلام کا خلاصہ وہ سورہ یوسف کی اس آیت اور اس جملے میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو اپنے خوابوں کو دیکھنے کے بعد صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی، اتنی بڑی مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، اس طرح کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ یہاں سوف کا لفظ ہے جو ایک لمبے عرصے کے لیے بولا جاتا ہے، سین کا لفظ قریب کے لیے ہوتا ہے کہ ان قریب، چند دنوں میں، چند مہینوں میں۔ سوف کا لفظ تھوڑے سے لمبے عرصے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے دامن کو بھر دیں گے، ہم آپ کے خالی ہاتھوں کو بھر دیں گے، آپ کے جتنے غم ہیں وہ دھل جائیں گے، آپ کی جتنی مشکلات اور مصیبتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور جو کچھ آپ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ اتنا ہم دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، لیکن سوف انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی عمومی سنت یہ نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں کسی کو سب کچھ عطا کر دیا جائے، بلکہ ایمان والوں کو تو خوب آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو اتنا آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے انسان کے پاس، تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور انسان اپنا ماضی سارا کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
ایسے صبر کرنے والے اور متقی لوگوں کے لیے ہر آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی خواب دیکھ رکھا ہے، اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس خواب کی ڈوری رب محبت کو تھما دیں۔ ایسا خواب ہی آپ کیوں دیکھتے ہیں جس میں اللہ ہی نہ ہو؟ ایسا خواب دیکھیں جس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہو، اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو صبر درکار ہے وہ صبر اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، اور پھر اعطا اور رضا کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔